نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہیں اور فرما رہے ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اس آیت پر ایک ایسے گروہ بھی ہیں جو مختلف انداز سے غلط تعبیریں کر کے غلط رنگ دیتے ہیں۔ اب وہ لوگ اعتراض یہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو، حالانکہ نماز بھی غیر اللہ ہے اور صبر بھی غیر اللہ ہے، تو غیر اللہ سے مدد حاصل کرنے کا ثبوت تو قرآن کے اندر موجود ہے۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو ان کی یہ تعویل باطل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مدد طلب کرو، مدد حاصل کرو نماز اور صبر کے ذریعے۔ اب کس سے حاصل کرو؟ اس کا جواب دوسری آیات کے اندر موجود ہے، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ اور یہ حکم دیا گیا ہر ایمان والے کو ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر، چاہے وہ نماز فرض ہو، چاہے واجب ہو، سنت مؤکدہ ہو، غیر مؤکدہ ہو، نفل ہو، اسی انداز میں کسی بھی وقت کی عبادت ہو، اشراق ہو، چاشت ہو، اوابین ہو، کوئی بھی نماز ہو، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرے، اللہ ہی کی عبادت کا روزانہ اعادہ کرے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ان کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ اس لیے اسے یہ دلیل بنانا باطل اور غلط ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور نہ کہو ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے مردے ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کا شعور نہیں۔ ان کی زندگی دنیاوی ہے یا آخرت کے اعتبار سے ہے؟ اب یہ بات یاد رکھیں کہ دنیاوی جتنے بھی معاملات ہیں، انسان جیسے دنیا سے چلا جاتا ہے وہ بھی اسی طرح دنیا سے چلے گئے، ان کے اوپر تمام قسم کے معاملات، تمام قسم کے مسائل وہی ہوں گے جو ایک جانے والے، ایک فوت ہونے والے انسان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ایک آدمی دنیا سے چلا گیا، اس کے جانے کے بعد اس کی وراثت تقسیم ہوگی، اسی طرح اس کی بھی وراثت تقسیم ہوگی۔ فوت ہونے والے کے جانے کے بعد اس کی بیوی عدت مکمل کر کے آگے نکاح کر سکتی ہے۔ اب اس کے لیے بھی یہی ہے کہ عدت مکمل کرنے کے بعد اس کی بیوی دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ جیسے اسے دفنایا جاتا ہے اسے بھی اسی انداز سے دفنایا جاتا ہے۔ اب یہ مسئلہ رہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر وہ جسم موجود ہوتا ہے جو مثالی ہو، اسی طرح وہ جسم موجود ہوتا ہے جو وہاں پر روح کا تعلق نہیں ہوتا۔ یعنی اب یہ بات یاد رکھیں، نہ ہی وہ زندگی روح والی ہے اور نہ ہی وہ زندگی مثالی جسم والی ہے، بلکہ جیسا انسان قبر کے اندر ہوتا ہے، پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ روح کو جسم میں لوٹاتے ہیں اور اس انسان سے سوال اور جوابات ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ روح کو جسم میں لوٹا دیتے ہیں اور اس جسم کو وہاں پر سزا بھی ملتی ہے، جزا بھی ملتی ہے۔ وہ نیکی کرنے والا جسم جس نے دنیا کے اندر تمام قسم کی نیکیاں کی، اسے اس کے سزا جزا کا معاملہ وہاں پیش آتا ہے۔ اچھا کیا ہے تو اچھائی والا معاملہ پیش آئے گا، برا کیا ہے تو برائی والا معاملہ پیش آئے گا۔ اب اسی انداز سے اس انسان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، تو یہ انسان جو شہید ہے، اب اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اسی جسم کے ساتھ اس روح کا تعلق قائم کرتے ہیں۔ اب وہ بظاہر نظر نہیں آتا، اگر قبر کھولیں تو وہ موجود نہیں ہوگا، لیکن حقیقتاً اس جسم کا اس
کے روح کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. جیسے ایک انسان سکتے کی حالت میں ہو، اب اس کے اندر اس کی نبض نہیں چل رہی، وہ لگ بھی ایسا رہا ہے جیسے وہ مردہ ہے کہ اس کے جسم میں جان ہی نہیں، لیکن حقیقتاً اس کے روح کا تعلق اس کے جسم کے ساتھ بھی ہوتا ہے. یا اسی طرح ہم خواب کے اندر ہوتے ہیں، خواب میں ہم دیکھتے ہیں، کبھی خوشی دیکھتے ہیں، کبھی کوئی غم دیکھتے ہیں، کبھی کسی سے لڑتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، مختلف قسم کے سفر کرتے ہیں، مختلف قسم کے فیصلے ہوتے ہیں، مختلف بات چیت ہوتی ہے. اب یہ جو خواب کے اندر سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، انسان اس وقت اس کا جسم اور روح دونوں کا تعلق ہوتا ہے. اب اس انسان نے یہ خواب دیکھا، اس کے ذہن میں موجود ہے، اسے پتہ ہے، لیکن جس کو خواب میں اس نے دیکھا دوسرا اس کے بارے میں جانتا ہی نہیں، اسے اس کا علم ہی نہیں، اسے اس کا احساس ہی نہیں، اسے اس کا پتہ ہی نہیں. یہ صبح اٹھے اور جا کر اسے کہے کہ رات تم نے میرے ساتھ لڑائی کی ہے، رات تم نے میرے ساتھ غصہ کیا ہے، رات میں اور تم اس طرح الجھے ہیں، ایک دوسرے کو ہم نے مارا ہے. وہ کہے گا مجھے تو اس بارے میں کوئی خبر نہیں. جیسے وہ خبر نہیں رکھتا، اسی طرح ہم بھی خبر نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ، اس کے جسم اور روح کے ساتھ جو بھی معاملہ پیش آ رہا ہے، چاہے وہ جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، پانی میں بہا دیا جائے، جلا دیا جائے، یا وہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے، لیکن ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی ذات ہے، وہ اس کے ساتھ جو بھی معاملہ کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ زندہ ہے، تو زندہ بھی اسی جسم کے ساتھ ہے جس جسم نے اس دنیا کے اندر شہادت پائی، جس جسم نے یہاں تکلیف اٹھائی، جس نے سردی کے اندر وضو کیا، جس نے تکلیف برداشت کی. اسی جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی لذت بھی عطا کرتے ہیں اور سکون بھی عطا کرتے ہیں.